السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب سے 23واں باب ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب التوحید کا 23واں باب، جس کا عنوان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افراد کا بت پرستی میں یعنی شرک میں مبتلا ہونا۔ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس امت میں اب شرک نہیں ہوگا، اور ایک حدیث ہے جس سے اس بات کا استدلال کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں اور اس حدیث کا جواب بھی دیا جا چکا۔ لہذا ان کی اس بات کی تردید میں یہ باب قائم کیا گیا، اور اس میں یہ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں دلیلوں کی روشنی میں کہ اس امت کے بعد افراد شرک میں مبتلا ہوں گے اور ہیں۔ چنانچہ تیسری دلیل صفحہ نمبر 132، تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21 ہے کہ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ سورۃ الکہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ مذکور ہے کہ چند نوجوان توحید پرست تھے، ان کے زمانے کا بادشاہ مشرک تھا، اس نے ان کو مجبور کیا شرک کرنے پر۔ لہذا یہ توحید پرست اپنی توحید کو بچانے کی خاطر اس بستی سے نکل جاتے، جا کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں موت دے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ 309 سال تک اس غار میں سوئے رہتے ہیں۔ ان چند نوجوانوں کے ساتھ ان کا کشتہ بھی رہتا ہے۔ ان کی حالت اور کیفیت ایسی رہتی ہے کہ دور سے دیکھنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیدار ہے، ان کی نظر ہے، اور کتا بھی اس حال میں ہوتا ہے، اس لیے کوئی ان کے پاس نہ جاتا۔ 309 سال کے بعد جب اللہ رب العالمین انہیں دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے، وہ بیدار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ان کے پاس جو روپے پیسے ہوتے ہیں وہ لے کر بازار جاتا ہے کچھ خریدنے۔ بازار میں جا کر جب وہ اس وقت کے پیسے کو پیش کرتا ہے تو وہ لوگ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ لہذا بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچتی ہے، پھر بادشاہ ان کے ذریعے ان بعض نوجوانوں تک اس غار میں پہنچتا ہے۔ سارا واقعہ کھل کر سامنے آتا ہے، غار میں پہنچتے اور پھر یہ نوجوان وفات پا جاتے ہیں۔ وفات جب پا جاتے ہیں تو چونکہ یہ ایک عظیم چیز تھی ان کے سامنے اور ایک بڑی چیز پیش آئی تھی اللہ کی قدرت، تو وہ جو غالب آتے ہیں بادشاہ اور ان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ اب ہم ان کے آس پاس، ان کی قبروں کے پاس ہم مسجد بنا لیں گے، ان کی قبروں کے پاس، ان کے پاس ہم مسجد بنا لیں گے۔ تو اسی چیز کا ذکر ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ قال الذین غلبوا، حاکموں نے یہ بات قسم کھاتے ہوئے تاکیدی طور پر کہی، یہ بات حاکموں نے کہی کہ ہم جو ہے یہ تو بڑا مبارک معاملہ ہے، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور غلو کیا ان کی قبروں کے سلسلے میں غلو کیا اور کہا کہ ہم ان کی قبروں کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ اسی چیز کا ذکر کہتے ہیں اصحاب کہف کے قصے میں، واقعے میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرنے والی آیات اور نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان چند نوجوانوں کو 309 سال تک وفات دی اور پھر دوبارہ زندہ کیا، لوگوں کے سامنے معاملے کی حقیقت کو لایا، اور اس کے بعد جب معاملے کی حقیقت سامنے آ گئی تو پھر انہیں وفات دی۔ جو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اس قصے میں کئی باتیں اس طریقے سے ہمارے سامنے آ گئی۔ دوسری بات، قبروں پر مساجد کی تعمیر کے اسباب میں سے ایک سبب قبر والوں کے بارے میں غلو کا شکار ہونا ہے۔ آیت میں یہی بات بیان کی گئی کہ جو لوگ تھے ان کی قبروں کے سلسلے میں بادشاہ نے اور لوگوں نے غلو کیا اور کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ اللہ کی قسم ہم ان پر جو ہے ان کے آس پاس ضرور مسجد بنائیں گے۔
تو قبر جو قبروں پر مسجدیں بنانے کی بات آتی ہے اور جو بنتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ اور بڑا سبب کیا ہوتا ہے کہ قبر والوں کے سلسلے میں غلو سے کام کرنا، اسے عظیم سمجھنا، جو مرتبہ جو درجہ قبر کا قبر والے کا ہے اس سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، جس کے نتیجے میں دھیرے دھیرے ہوتا ہے کہ قبر والے کی عبادت سجدہ وغیرہ شروع ہو جاتا، اس کو مسجد بنا لیا جاتا۔ تیسری بات، قبروں کے بارے میں غلو کرنا گرچہ اس کی مقدار کم ہی کیوں نہ، یعنی قبر کے بارے میں غلو سے کام لیا جا رہا گرچہ وہ غلو کی مقدار تھوڑی ہو، کہ کوئی کہہ رہا کہ نہیں میں قبروں کی حفاظت پہ بس چاروں طرف سے پختہ کر دے رہا ہوں، تھوڑی دیوار لگا دے رہا ہوں، ماربل لگا دے رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ قبر کی مٹی نہ، نیت اچھی ہے کہ قبر کی مٹی نہ گر جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، لیکن تھوڑا سا غلو کیا گیا، جو اوپر کی سطح کو پکا نہیں بنائے گا، پختہ نہیں بنائے گا، مزار ٹائپ نہیں بنائے گا، لیکن چوطرفہ جو ہے دیوار بنا دی گئی یا ماربل لگا دیا گیا حفاظت کی خاطر، کیا کہتے ہیں کہ حفاظت پہ کیا گیا، تو غلو کیا گیا، گرچہ معمولی ہی غلو کیا گیا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ اس سے بڑے گناہ حتیٰ کہ شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ معمولی غلو کیا گیا، لیکن وہی معمولی غلو دھیرے دھیرے اس سے بڑے گناہ حتیٰ کہ سب سے بڑے گناہ شرک اکبر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے غلو کی گنجائش کسی طور پر ہے۔ چوتھی دلیل، اسے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ پڑھتے ہیں، اور اس دلیل میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلی امتوں کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح ان کے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر کا پر دوسرے تیر کے مساوی ہوتا ہے۔ تیر جو ہے اس میں پر ہوتے ہیں اوپر نیچے، دونوں برابر ہوں گے تو تیر نشانے پر لگے گا، اور اگر برابر نہیں ہے تو نشانے پر لگ سکتا ہے، ورنہ نشانہ خطا کر جائے گا۔ اور اس سے مراد مکمل مشابہت ہے کہ جس طریقے سے پہلے کے لوگ جو جو برائیاں کرتے تھے ویسی برائیاں تم بھی کرو گے، تمہارے لوگوں میں بھی، اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو وہ ساری برائیاں انجام دیں گے۔ لہذا پہلے کی امت نے کیا برائی کی؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کی قبروں پر مسجد بنائیں گے، انہوں نے کیا۔ لہذا آج کے زمانے کے لوگ ہیں اس امت والے بھی یہ برائی انجام دیں گے اور انجام دیں گے، قبروں پر مساجد تعمیر ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ ضبط گو سانڈا جو جانور ہے کہ بل میں گھسے ہو تو تم بھی گھسو گے، جا گھسو گے، یعنی اتنی مشابہتوں سے کہ اگر وہ بل میں بھی گھسے تو تم بھی گھسو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا آپ کی مراد یہود و نصارہ کہ پچھلے لوگوں کی طرح تم بھی برائیاں کرو گے، پچھلے لوگوں سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کون؟ ہاں یہود و نصارہ مراد ہے۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا۔ پانچویں دلیل صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عربی عبارت چھوڑ کر اردو عبارت پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا، دیکھیے 6 لائنوں کے بعد، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین اس حد تک سمیٹ دی کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لیے، زمین میرے لیے سمیٹ دی، میں نے مشرق دیکھ لیے اور مغرب دیکھ لیے، میں نے ایک سرخ اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی گئی ہے، اور مجھے 2 خزانے، ایک سرخ اور دوسرا سفید عطا کیے گئے۔ سرخ یعنی سونا، سفید یعنی چاندی، مراد قیصر و کسریٰ کے خزانے۔ اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ دعا کی کہ وہ عام قحط سالی سے اسے ہلاک نہ کرے، یعنی اے رب میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کر دینا، کہ پوری دنیا میں قحط سالی ہو جائے اور ساری دنیا میری امت ہلاک ہو جائے، ایسا نہ کرنا، اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے۔ یہ بھی دعا کی کہ میری امت پر ایسا باہری دشمن مسلط نہ کر دینا کہ پوری امت کا ہی خاتمہ کر دے، ایسا نہ کرنا۔ میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا، لا یبدل القول لدی،
میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کی یہ دعا قبول کرتا ہوں کہ میں انہیں عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا کہ بھوک مری کا ماحول ہو جائے، اناج کی قحط سالی ہو جائے، زمین سے کچھ اگے نہ پوری دنیا میں اور سب مر جائے، ایسا نہیں ہوگا، یہ میں قبول کرتا ہوں۔ اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن بھی مسلط نہیں کروں گا جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے۔ دو دعائیں اللہ کے رسول نے کی، اللہ نے کہا میں انہیں قبول کرتا ہوں، اگرچہ سارے دشمن ان کے خلاف متحد اور مجتمع کیوں نہ ہو جائے، سارے دشمن مل کر بھی اگر چاہیں کہ امت محمدیہ کا خاتمہ کر دیں تو بھی یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ جیسا آج یہود، نصارہ، مشرکین ہر کوئی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی تھی کہ کسی بیرونی دشمن کے ذریعے اس امت کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکے گا۔ البتہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں، یعنی مسلمان کو ماریں گے اور قیدی بھی بنائیں، اور یہ چیز دنیا میں پائی جا رہی ہے۔ اسے حافظ برقانی نے بھی اپنی کتاب الصحیح میں روایت کیا، یہ صحیح مسلم میں ہے، اور حافظ برقانی نے بھی اپنی کتاب صحیح میں روایت کیا اور مندرجہ ذیل الفاظ کا اضافہ کیا۔ میں عربی عبارت چھوڑ کر اردو پڑھتا ہوں۔ کیا اضافہ کیا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف گمراہ پیشواؤں کا خدشہ، گمراہ پیشوا الائمہ المضلین، جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، علماء ہیں، حاکم ہیں، امام ہیں، ان کے تعلق سے کہ وہ گمراہ ہیں اور میری امت کی غلط رہنمائی کریں گے، تو ان کے تعلق سے مجھے ڈر ہے۔ اور جب ان میں ایک دفعہ تلوار چل پڑے گی تو قیامت تک بند نہیں ہوگی، یعنی میری امت میں جب آپس میں ایک دفعہ تلوار نکل جائے گی آپسی جنگ کے لیے تو قیامت تک یہ تلوار بند نہ ہوگی، لڑائی چلتی رہے گی آپسی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے نہ جا ملے اور میری امت کے بہت سے گروہ بت پرستی نہ کرنے لگے۔ یہ ہمارے مطلب کی بات ہے کہ میری امت کے بہت سے گروہ بت پرستی نہ کرنے لگے۔ باب اسی تعلق سے ہے کہ میری امت کے لوگ جو ہے بت پرستی کریں گے، شرک کریں گے، وہی اس حدیث میں بیان ہے۔ اور میری امت میں 30 دجال ہوں گے، وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ یعنی قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جائے گی، اور انہیں چھوڑ جانے والے یعنی مراد مخالفین ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ چنانچہ ہم نے جو حدیث پڑھی چوتھی دلیل میں، اس میں ہے سنن، سنن سین کے زبر کے ساتھ، سنن کا معنی ہے راستہ، کہ جن راستوں پر یہود و نصارہ چلے ہیں تم بھی انہی راستوں پر چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے چل کر تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، یعنی مکمل مشابہت پائی جائے گی تمہارے اندر۔ اور سین کے ضمہ اگر سنن پڑے تو اس کے معنی ہوتا ہے طریقہ۔ حدیث میں کہا گیا حذر القزہ بالقزہ، قزہ تیر کے پر کو کہتے ہیں، اور اس میں کنایا اشارہ ہے شدت مشابہت سے، یعنی بالکل مشابہ رہو گے تم یہود و نصارہ، ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، یہود و نصارہ نے جو کیا ہے ویسا تم بھی کرو گے، یعنی یہ پیشی گوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ میری امت میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو مکمل یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں گے۔ کچھ باتیں جو بیان کی گئی ان میں سے پہلی بات کہ اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی، اس امت کے کچھ لوگ بتوں کی عبادت کریں گے کیونکہ یہ ہم سے پہلے لوگوں کا راستہ ہے اور یہ ان کے راستے کی پوری طرح پیروی کریں گے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہ ان کے راستوں کی پوری طرح پیروی کرو گے، تو انہوں نے بت پرستی کی، ان لوگوں نے بتوں کی عبادت کی، تو اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بتوں کی عبادت کریں گے۔ دوسرا، سابقہ لوگوں کے ان طریقوں کی معرفت حاصل کرنا، جو لوگ گزر چکے ہیں خاص طور پہ یہود و نصارہ، ان کے طریقوں کی معرفت جانکاری حاصل کرنا ضروری، جن سے بچنا لازم، جن چیزوں سے بچنا لازم ان کے بارے میں معلومات کرنا لازم ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے، کیونکہ اللہ کی معصیت نافرمانی میں ہم ان کی تابعداری نہیں کریں گے۔ ہمیں بچنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں کو جانیں کہ
کہ یہود و نصارہ کن طریقوں پر چلے، کن برائیوں میں ملوث تھے، تاکہ ہم ان برائیوں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ تیسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ بات بڑی تعجب خیز تھی، ان کے لیے تعجب کی بات تھی کہ ہم یعنی صحابہ کے بعد والے لوگ ہدایت آ جانے کے بعد بھی اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ جب ہدایت آ چکی ہے، قرآن و سنت ہمارے پاس آ چکا ہے، واضح راستہ شارع مل چکی ہے، دن کی طرح روشن راستہ ہے، تو پھر لوگ پہلے کے لوگوں کی پیروی کیسے کریں گے؟ تعجب ہوا ان کو یہ بات سن کر۔ چوتھی بات، جیسے جیسے لوگوں اور عہد رسالت کے درمیان دوری بڑھتی جائے گی، اللہ کے رسول کا زمانہ اور لوگوں کا زمانہ جتنا دور ہوتا جائے گا، زمانہ حق سے دور ہوتا چلا جائے گا، اب اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث میں کہا کہ جب جمع کیا، اللہ نے زمین کو جمع کیا، اکٹھا کیا، الاحمر والابیض، سونا اور چاندی، یعنی قیصر و کسریٰ کے خزانے، سرخ اور سفید، یعنی سونا اور چاندی مراد قیصر و کسریٰ کے خزانے مجھے دکھلائے کہ میری امت وہاں تک پہنچے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّيَ لِأُمَّتِي، کہ میں نے اپنی امت کے لیے مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، جن میں سے 2 عطا کر دی گئی، دے دی گئی، اور تیسری سے منع فرما دیا گیا اللہ رب العالمین۔ 2 چیزیں کیا تھی؟ پہلی تھی کہ آپ کی امت کو عام قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ساری امت پر بالعموم قحط سالی میں مبتلا نہیں کرے گا، قبول کیا۔ دوسری بات، بالعموم ساری امت اسلامیہ پر کفار مسلط نہیں ہو سکتے، کہ پوری امت پر کافر مسلط ہو جائیں اور خاتمہ کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا قیامت تک۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کی۔ تیسری چیز جو آپ نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ رب العالمین نے اسے قبول نہ کیا، وہ ہے کہ یہ امت آپسی خانہ جنگی کا شکار نہ ہو، آپس میں نہ لڑے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اس آخری دعا کو قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور بتایا کہ ہوگا کہ جب تلوار اٹھ جائے گی ایک بار اس امت میں آپس میں لڑائی کے لیے، تو وہ قیامت تک جاری رہے گا، جنگ جاری رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں الائمۃ المضلین سے ڈرتا ہوں، ان کے تعلق سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوف، خدشہ اور ڈر کا محور گمراہ اماموں کو قرار دیا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، علماء، ائمہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو ڈرا کہ مجھے اس سے ڈر ہے کہ میری امت کو یہ گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، غلط راستوں پر ڈال دیں گے، جیسا کہ آج دنیا میں ہے۔ اور امام یا تو خیر میں ہوگا، خیر میں امام مقتدا ہوگا، یا پھر شر میں ہوگا۔ خیر میں ہوگا جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا، ایسے امام، سردار بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، راستہ دکھلاتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو یہ خیر میں پیشوا ہے، خیر میں امام ہے، اچھائی میں امام ہے، سردار ہے، برائی میں بھی امام ہوتے ہیں، برائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، چنانچہ کہ اللہ فرماتا ہے ان میں سے ہم نے امام بنایا، سردار، پیشوا بنایا۔ کیسے تھے وہ؟ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف بلاتے، برائی کی طرف بلاتے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّوْفُ لَمْ يُرْفَعْ، کہ ایک بار تلوار جب چل پڑے گی تو دوبارہ جنگ بندی نہ ہوگی۔ اور یہ چیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے آج تک یہی معاملہ چلا رہا ہے۔ تلوار اٹھی تھی مسلمانوں میں، آپسی جنگ، خانہ جنگی ہوئی، تب سے لے کر اب تک مسلمان کو مار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو مسلمان کو مار رہے ہیں، یہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا کذابون ثلاثون، 30 دجال ہوں گے، جھوٹے دجال یعنی جھوٹے، کذاب 30 جھوٹے دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو جو 30 کہا گیا یہ یا تو من باب زیادہ ہے یا من باب الحصر، یا تو تعداد بتلانے کے لیے 30 ہوں گے، تعداد بتلانا مقصود ہے کہ 30 ہوں گے، یا من باب زیادہ ہے یعنی 30 ہوں گے،
بتلانا ہے کہ بہت زیادہ ہوں گے. مراد کیا ہے؟ کثرت تعداد، کہ بہت زیادہ جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. یعنی یا تو آپ کے فرمان کے مطابق پورے 30 کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، یا پھر اس سے مراد 30 عدد کی تحدید نہیں کہ 30 ہی ہوں گے، بلکہ ان کی کثرت مراد ہے کہ بہت زیادہ ہوں گے. کہتے ہیں ہم جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ 30-40، مراد نہ 30 ہوتا نہ 40، مراد زیادتی ہوتی ہے، بہت زیادہ 30-40 لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ تھے. اس طریقے سے ہم کہتے ہیں تو عربی زبان میں بھی یہ بولنے کا ایک طریقہ. مسائل، پہلا سورہ نساء کی آیت یؤمنون بالجبت والطاغوت کی تفسیر پڑھ لیا. سورہ مائدہ کی آیت ابد الطاغوت کی تفسیر آ گئی ہمارے سامنے. سورہ کہف کی آیت لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدہ کی تفسیر آ گئی. چونکہ سابقہ امتوں نے بتوں اور اوثان کی عبادت کی، لہذا اس امت میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے جو بتوں اور اوثان کی عبادت کریں گے. ان آیتوں میں بتایا گیا کہ سابقہ قوموں نے بتوں کی عبادت کی، فنا کیا، اور پھر وہ حدیث ابو سعید خدری کی جس میں بتایا گیا کہ تم بھی سابقہ قوموں کے پیچھے پیچھے چلو گے، یعنی تم بھی گناہوں میں مبتلا ہوگے. چوتھا سب سے اہم بات، جبت یعنی بت اور طاغوت یعنی شیطان پر ایمان لانے کے معنی و مفہوم کا بیان ہے کہ کیا اس سے مراد قلبی اعتقاد، آدمی دل سے عقیدہ رکھ کے اعتقاد کر لے، یقین کر لے، یا ان سے نفرت اور ان کے بطلان کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہ آدمی ان سے نفرت کر رہا، ان کو باطل سمجھ رہا، غلط سمجھ رہا، یہ سمجھتے ہوئے بظاہر ان کی موافقت کر رہا. بظاہر ان کی موافقت، اس میں دو باتیں آتی ہیں. پہلی بات کہ اگر اس کو صحیح مانتے ہوئے اس کی موافقت کریں تو کافر ہوگا. بت کی پرستش ہو رہی ہے، بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، اور ہم اسے صحیح مانیں گے ہاں یہ صحیح ہے، تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. دوسری بات، اگر اس کو صحیح نہ مانتے ہوئے اس کی موافقت کرے تو کافر نہیں ہوگا. یعنی صحیح نہیں مان رہا ہے لیکن چونکہ سماج میں چل رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی کیا کریں، تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن بہت بڑا گناہ ہے. پانچواں، اس سے یہود کی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہودیوں کا کفار مکہ کے متعلق جن کا کفر وہ جانتے تھے، یہودیوں کے پاس علم تھا، کتاب دی گئی تھی، کفار مکہ کے کفر کو جانتے تھے کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، اور یہ کفار جو ہے یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے تھے. تو ان کا یہ کہنا کہ یہ لوگ یعنی کفار مومنوں سے زیادہ ہدایت پر، سورہ نساء میں انہوں نے یہ بات کہی کہ تم لوگ جو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہو، کفر اور ارتداد. یہ بات کہنا یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ جو کافر ہیں یہ مومنوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں تو یہ کفر ہے، ارتداد ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یعنی ایسا کہنا کفر و ارتداد ہے، دین سے پلٹ جانا ہے، ایمان پر کفر کو ترجیح دینے کی وجہ سے. اگر کوئی ایمان کو کفر پر ترجیح دیتا نہیں بلکہ کفر کو ایمان پر ترجیح دینا، یا الٹا بھی کیا گیا، کفر کو ایمان پر ترجیح دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. چھٹا، ایک اہم مسئلہ جو اس باب کا مقصود ہے، مقصود و عنوان ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہر زمانے میں پائے جائیں گے جن میں وہی برائیاں پائی جائیں گی جو گزشتہ امتوں میں تھی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا بیان موجود ہے. لہذا اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں وہ شخص نہ ہوں یا یہ جماعت وہ جماعت نہ ہو جس کے اندر وہ برائیاں پائی جائیں. ساتواں، اس بات کی تصریح صراحت کہ اس امت کے بہت سے گروہ بت پرستی میں مبتلا ہوں گے. آٹھواں، تعجب تو اس بات پر ہے کہ مختار ثقفی جیسا شخص نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، حالانکہ وہ توحید و رسالت کا اعتراف اور اس امت کا فرد ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. کہتا تھا میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو آخری رسول مانتا ہوں اور مومن ہوں، اور یہ بھی مانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے برحق اور قرآن مجید سچی کتاب ہے، اور اس قرآن میں یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین، آخری نبی ہے، قرآن میں ذکر ہے. تو یہ سب مانتا تھا، اس کے باوجود اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. تو اس کی باتوں میں اس قدر واضح تضاد، اپوزٹ پن ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، نبی مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، پھر کہتا میں نبی ہوں. تو اس کی باتیں مختلف ہو گئی، تضاد ہو گیا بات میں. تو بہت سے ان سب کے باوجود بہت سے لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو نبی مانتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں.
یہ شخص صحابہ کرام کے آخری دور میں ظاہر ہوا اور بہت سے گروہوں نے اس کی پیروی کی. اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، جبکہ وہ یہ دوسری طرف اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، آخری نبی سب کچھ ماننے کی بات کرتا تھا، اپنے آپ کو مومن کہتا. اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کے پاس علم ہونے کے باوجود لوگ اس کی پیروی کرنے لگے، لوگ اس کی پیروی کرنے لگے. جیسا کہ بیان ہوا کہ 30 دجال جھوٹے نبوت کرنے والے آئیں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آئیں گے. یہ شخص صحابہ کرام کے آخری دور میں ظاہر ہوا اور بہت سے گروہوں نے اس کی پیروی کی. مختار سے مراد مختار بن ابو عبید ثقفی. نوا یہ بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے کہ امت محمدیہ کلی طور پر ختم نہیں ہوگی. پوری امت کو ایک ساتھ ختم کر دے اللہ، جیسے کہ پچھلی امتوں کو کیا، ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ سابقہ زمانہ میں ہوتا رہا، بلکہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، قیامت تک حق پر باقی رہے گی. یعنی اس امت کی ایک جماعت ہوگی جس کی قیامت تک مدد کی جاتی رہے گی. 10واں اہل حق کی ایک بڑی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو چھوڑ جانے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. ان کو چھوڑ دیں گے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ان کی مخالفت کریں گے. تو لا یضرهم من خذلهم، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا ان کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، ان کی مخالفت کرنے والے بھی ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے. 11واں اہل حق کا وجود قرب قیامت تک رہے گا، اہل حق ہمیشہ باقی رہیں گے. 12واں مذکورہ والا حدیث میں مندرجہ ذیل عظیم الشان نشانیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قیامت کی نشانیاں، بعد کی نشانیاں، اللہ کے رسول کا یہ بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین کے مشارق و مغارب سمیت، زمین سمیت دی آپ کے لیے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا. آپ نے فرمایا کہ جہاں تک زمین مجھے دکھلائی گئی وہاں تک اسلامی جھنڈا لہرائے گا، قیصر و کسریٰ کے خزانے اسلامی حکومت کو ملیں گے. اور کیا نام تھا ان کا، کہا گیا ان کے بارے میں کہ تم جو ہے قیصر و کسریٰ کے کنگن تم پہنائے جاؤ گے. کیا نام تھا؟ سراقہ. سراقہ تو کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ تم پہنائے جاؤ گے. تو یہ باتیں ہر مباحث تو صحیح ثابت ہوئی. بخلاف شمال و جنوب کی، آپ نے مشارق مغرب، مشرق و مغرب کا، شمال جنوب نہیں کہا، کہ آپ نے ان کا ذکر ہی نہیں فرمایا. آپ کا یہ خبر دینا کہ امت کے بارے میں آپ کی پہلی 2 دعائیں قبول ہو. 2 دعائیں کہ ایک ساتھ ہلاک نہیں کرے گا بیرونی دشمن کے ذریعے یا قحط سالی کے ذریعے، اور ایسا اب تک ہوا کہ پوری امت ختم نہیں ہوئی. اور یہ فرمانا کہ آپ کی تیسری دعا قبول نہیں ہوئی، آپسی خانہ جنگی. ظاہر سی بات ہے خانہ جنگی مسلمانوں میں چل رہی ہے. آپ کا یہ خبر دینا کہ میری امت میں اگر تلوار چل نکلی تو قیامت تک نہ رکے گی. ظاہر سی بات ہے تلوار لڑائی جھگڑا چل رہا ہے اس امت میں، آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں. آپ کا یہ خبر دینا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک اور قید کریں گے، اور آپ کا اپنی امت تک گمراہ کرنے والے پیشواؤں، علماؤں، عمراء، حکام کا خوف کھانا کہ مجھے اس سے ڈر ہے اپنی امت کے تعلق سے کہ میری امت کے لوگوں کو گمراہ کریں گے. آپ کا یہ خبر دینا کہ اس امت میں نبوت کے دعوے دار جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. ہوا ایسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک طائفہ منصورہ یعنی ایک ایسی جماعت جس کی اللہ مدد کرے گا موجود رہنے کی خبر دینا، اور یہ جماعت قیامت تک موجود. اور یہ تمام چیزیں حرف بحرف آپ کی پیشین گوئی کے مطابق پورے ہوئے، سب کچھ پورا ہوا. حالانکہ عقلی طور پر ان تمام امور کا واقع ہونا بہت مشکل اور بعید معلوم ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں پورا ہونا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی اور اللہ رب العالمین نے ان کو پورا کیا. 13واں مسئلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے صرف گمراہ پیشواؤں سے خطرہ محسوس کیا. گمراہ پیشوا رہنما جو ہیں علماء کے نام پر یا حکما کے نام پر وہ غلط رہنمائی کریں گے اپنے ماننے والوں کی. 14واں مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اوثان یعنی بت پرستی کے معنی و مفہوم کی وضاحت فرمائی. کیا ہے یہ؟ صرف سجود و رکوع کے ساتھ خاص نہیں کہ آدمی سجدہ کر رہا یا رکوع کر رہا تو گویا بت پرستی کر رہا. بت پرستی سے بت نہیں، قبر پر بھی اگر سجدہ رکوع کرے وہ بھی بت پرستی ہے، واضح ہوا اس سے پہلے. تو صرف رکوع سجدہ کرنا بت پرستی نہیں، بلکہ اس میں گمراہ لوگوں کا اتباع بھی شامل ہے. گمراہ لوگوں کی پیروی، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے منہج پر چلنا بھی شامل ہے. کہ اگر کوئی گمراہ لوگوں کے منہج پر چلتا ہے، ان کے مطابق چلتا ہے، گویا وہ بت پرستی میں مبتلا. اطاعت سے منع کیا ہے. اگر کوئی کسی کی اطاعت کرتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث
اور ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نصارہ نے اپنے رہبان کو، اپنے عالموں کو، اپنے لوگوں کو اپنا رب بنا لیا. انہوں نے کہا کہ علی بن حاتم چونکہ نصارہ میں سے تھے، ایمان لائے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات تو نہیں تھی، کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو حرام کرتے تم اسے حرام کرتے، وہ جس چیز کو حلال کرتے تم اسے حلال سمجھتے؟ یہی تو رب بنانا ہے، ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہی رب بنانا ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا معبود. اب خواہش کو معبود بنانا کیسا ہوتا ہے؟ یعنی جو خواہش کہہ رہا ہے کرنے آپ کرتے چلے جائیں، آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، صحیح غلط کی تمیز کے بغیر آپ اپنے دل کی بات مانتے چلے جائیں، آپ کی خواہش جو ہے آپ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو گویا آپ نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا. تو معبود بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں. اگر اطاعت کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں تو یہ بھی معبود بنانا ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو شرک کے ہر طرح کی اقسام سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کی توفیق